پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ تم نے سمجھا تھا وہ ایک باہر پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ غدار ہیں، یہ کہتے ہیں وہ غدار ہے، اب ہے کون؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کر دے گا۔ پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ یہ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ جنہ یار خرید نہ کیتا۔ حضرت عبداللہ بن انیس حضور کی نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے حضور کے سامنے، کنت اذا ہم النبی بکافری سبقت الیہ باللسان و بالیدی۔ فرمایا سنو قیامت تک میرے محبوب کے غلاموں، ابھی رسول اللہ کسی بندے کا ارادہ ہی کرتے تھے تو میں بڑھ کر ہاتھ اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا تھا۔ ہاں یہ ہے، یہ بات ہے۔ جنہ یار خرید نہ کیتا، جنہ یار رسول اللہ کے دشمن دھمکی بھی نہ لا سکے اور سفیر بھی نہ کر سکے، تو مڑ کے میں پورے رستے وچ ذہن سوچتا آیا اور میں کہ یار فرانس وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، امریکہ وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، جیڑا ملک بنیا ہی حضور دے نام تے ہوئے، آج سانو اتھے بھی احتجاج کرنا پیا۔ اب ایسا کرنا ہوگا کہ 72 سال میں آپ نے کیسے لوگ آگے لایا؟ یہ ساڑھے لبیک دے کوڑ ہوندی نا، ایسی پہلے دن انہوں وڈ کے رکھ دینا سے۔ یہ تو گوگل دی رپورٹ ہے نا کہ 60% پوری دنیا جو حرامی زیادہ فرانس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حرام زادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا۔ اعلان جہاد کرو اس کے خلاف۔ من سب نبیًا، مولانا فاروق الحسن صاحب نے کیا پورا امت مسلمہ دا اس وقت یہی بیانی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات، آپ نے اس بیانیوں کو پوری دنیا میں اب عام کرنا ہے۔ من سب نبیًا، اینج نہیں فرق طلوع دی آواز فرانسیسی چوڑے تک جائے، چوڑے دے یاراں تک بھی جائے، برطانیہ دے وزیر خارجہ تک بھی جائے، جو کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں، سنو ہم محمد عربی کے غلام ہیں، کے بعد ہمارا اعلان بھی سن، تو فرانس کے ساتھ ہے تو ہم رسول اللہ کی غلامی میں سر لے کر حاضر ہیں۔ تو باتیں کرتے ہو من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا 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 من سب نبیًا۔ ہم حکمرانوں اور ان کے یاروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اور کوئی راز کھل جائیں کل، اور کوئی راز کھل جائیں۔ ابھی تو اسمبلی پر یہ ہو رہا ہے نا کہ تم نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، اور بھی رب میرا رب رب ہے، اس کی خفیہ تدبیروں سے بچو۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، مالک ہو کر کہہ رہا ہے انہوں نے مکر کیے، پھر ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر ان کے مکر کا انجام دیکھو۔ اے نوے تو ہڑے مکران دے انجام بھی دنیا ویکھ لوے۔ تو سا جس طریقے نہ چوڑی چھڑی اور لبیک نہ کیتا ظلم، اسا تو حضور دی وجہ تو کیتا برداشت، لیکن رب رب ہے۔ حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، اور اس نے سارا کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا۔ یہ سارا جیڑا خیمہ افلاک کا استادہ کھڑا ہے نا، اے رسول اللہ دی وجہ تو کھڑا ہے۔ اسی تو انہوں کچھ نہیں کیا، اسی تو انہوں کچھ نہیں کیا۔ مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی، کتی مر گئی، مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نے کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ اور مولانا نو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے، تے رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے پھر کس طرح سلامت رہ سکتا؟ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔
جبرو کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. جبرو کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. کوئی یار دی گل سنا ملا اور نہ لمے پینڈے پا ملا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ کی عظمتوں کو سلام. اس مبارک دن حضور نے فخر بھی تو آپ لوگوں پر ہی کیا نا. قیامت والے دن جب رسول اللہ چلیں گے نا تو ساتھ آپ بھی ہوں گے اور میرے جیسا بھی گناہگار ہوگا. اور پھر اس دن تو منظر ہی پھر عجیب ہوگا نا. آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اتنا اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے, کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے, کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے. اور میں آکھا جیڑا بھی ہے گل تو حضور دی ہے نا. کیوں کام ہے ان کے ذکر سے پنجابی نعرے سے ہوا یا عربی سے ہوا؟ یہ کیا باتیں ہوئی؟ پیڑا اور پھکیاں اور سدھا کہہ تیری زبان پہ رب اپنے حبیب دا نام چڑھن نہیں دیندہ. گل اے بھی وچ کسے اور کول اے ہو جائے حضور دے غلام ہیں تے ساڑھے سامنے آئے پچھو بہ کے بڑ بڑ کرنی ہو رہے. میدان لاؤ. ایک طرف تسی اسی ادھر رکھ دیں دیا موچی دروازے جنہوں کوئی بہو مانے مذہبی سیاسی نو مینار پاکستان رکھے ایک کو دن رکھ دیں دیا. گلہ کرنے ہو تسی جیسنو جیڑا بھی اٹھتا ہے لبیک دے خلاف اسی جرم ہے کیتا ہے. فاروق حسن صاحب فرما رہے حسن بھائی کہنے میں جتھے بھی گیا دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں لبیک ہے یا رسول اللہ. اے درد ہویا تو انہوں اے تو شکر ادا کرو حضور دی امت موہ ہوتے تے بچے ہوتے موہ ہوتے دودھ پینے بچے ہوتے بھی او جوان جڑے پتنی کی کرتے گانے گاندے سن او بھی جناب جھومدے موٹر سائیکل تے بھی. میں نے ایک ٹرک ڈرائیور ملیا میاں والی دا میں نے ملن آیا کہنے لگا میں ہوتے جناب سکھر کول گزر رہے ٹرک ہوتے تے میں نے نعرے دی آواز آ رہی رات دے ٹائم تے میں کی ہویا کہنا میں انج ویکھیا تے موٹر سائیکل تے میرے جنے پیچھے لبیک لکھے ہویا سی تے میرے ٹرک نال موٹر سائیکل لا کے کہہ رہے سی لبیک یا رسول اللہ. ادھی رات دا ویلا ٹرک دے پیچھے لبیک لکھیا انہیں کہا یار میں بھی حصہ پا دے وہاں تسی کڑے پاسے ٹور پہ ہو. گل وچ ہو رہا ہے جڑی میں کہندا سی کسی نو نہ سمجھ آوے تے او تو پھر لقمان حکیم کول بھی کوئی نہیں ہوئی دوائی. جے سمجھ آ جائے تو ٹرک ڈرائیور نو آ جائے دودھ پیندے بچے نو بھی آ جائے. اے پاکستان دیاں بنیاداں وچ خون ہے شہیداں دا. اے 1857 تو لے کے 1947 تک جڑا خون حضور بہ گیا اس دا تے اندازہ ہی کوئی نہیں نا. وہ تو مورخین نے لکھے ہی کوئی نہیں. تے 47 ویلے جڑا بیا شاہ جی فرما رہے سن بہ گیا. اس دی بنیاداں وچ شہیداں دا خون ہے. لوگاں پاکستان دا کوئی اور بیانیاں بنانا چاہیا سی. رب نے اپنی خفیہ تدبیر دے ذریعے پاکستان نہیں عالم اسلام دا بیانیاں بنا دیتا. اور من سب نبیین اور من سب نبیین اور یہ بیانیاں پاکستان کا بنا ہے. شہیدان دا خون ہے. اے باٹی چوک بابا جی ڈیرہ لا کے 1000 سال بیٹھے اور بابا جی تسی دسو کیوں آئے ہو؟ من سب نبیین. داتا صاحب دی بھی یہی آواز ہے اسی حضور دی عزت واسطے آئے اور کیوں آئے اور ایسے واسطے آئے. شاہ محمد غوث صاحب تسی دسو اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے. شاہ المالی صاحب تسی دسو انہیں کہا حضور دی عزت واسطے آئے. اور سلطان الہند جی تسی دسو فرماسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے. مجدد الفزانی نے پوچھا تسی فرماسی قلعہ قوالی یار بھی حضور دی عزت واسطے پہ بابا. کیوں جی بریلی جلیٹے بابی انکڑ پوچھا تسی کی کہندے فرمایا میں بھی کہنا انہیں ہی جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. سارے ہی کیس واسطے آئے. اے ہٹ کے اسلام تو بیانیاں بنانا چاہتے سن تے بیانیاں بڑھ کی گیا. توجہ توجہ
یورپی یونین روز کہندی تھی 295 سی بدلو، وہ 295 سی دا کسی نو نہیں سی پتا، وہ یورپی یونین روز کہندی سی بدلو بدلو، وہ بدلن دے بجائے وہ تو قانون وچ لکھے ہوئے سن جی بدلن دے بجائے بچے بچے دی زبان تے رب نے جاری کر. اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار ہے، ورفعنا لک ذکرک کا اظہار نہیں کہ مولی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے وے یا مینوں یورپ دا ٹکٹ دے دے وے. ورفعنا لک ذکرک کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا، اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سب نبی. یہ ہے ورفعنا لک ذکر. اے ورفعنا لک ذکر، اے ورفعنا بابا جی لیٹے، ہاں جی، اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار، اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار. جس قانون کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے اس قانون کو اللہ رب العالمین نے ہر زبان پر جاری فرما دیا. کیوں جی خطیب الاسلام ایک گل ہے کہ نہیں؟ جس قانون کو یہ شرطیں لگاتے تھے ہم یہ مدد نہیں دے دیں گے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دی عزت تے گل کی تھی تسی اپنی چیزاں سمیٹ کے کول رکھو میرے معبود دے غلاموں واسطے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایشانا. حضرت سامنے ممبر تے چڑھ کے قیامت تک حضور دی امت نو پیغام دیتا، اوے امریکی امدادہ چھڑ دینا، اوے فرانسیسی نو چھڑ دینا، اوے کینیڈا دے یارہ نو چھڑ دینا، اوے پوری دنیا چھڑ کے ایک کوئی نعرہ لانا. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو جائے. بس ہمارے دلوں میں یہی ہمارے کافی ہے. ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں، کسی روٹی کی ضرورت نہیں، کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں جو فرانس سے ہمیں ملے. ہماری دیسی بندوق وہ کام کر جائے گی جو ان کا میرج طیارہ بھی کام نہیں کرے گا، جو ان بزرگوں کے ایک ہاتھ کا اشارہ ایسے کام کر جائے گا جو یورپ کا میزائل بھی کام نہیں کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے. ہاں جی، یہ کیا سمجھتے ہیں تمہارا اسلحہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ فقیر، یہ سید، یہ غازیوں کے باپ، یہ راجہ زہیب کا باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیض آباد کے اندر حسین و جمیل بیٹا دیا اور آج بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں مولانا ایک کی باقی بھی دین واسطے تیار. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخم وجهه طلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الأقراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ظالما أشر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظ آبه يبدأ من لقي الصلاة. سبحان اللہ. شاہزہ فرما رہے ہیں کوٹ لکھپت دی جیل دی دیوار بھی گواہی دے گی کہ مولانا حدیث انجے پڑھی سی انجے پڑھی سی.
قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالصبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقا واكرمهم عشيرة من راه بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثله الطيف سرى من طلاته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دے سنجت نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھاں کے لال یمن ان کے خاکے بناتے ہو تو تصور بھی نہیں کر سکتا حضور کا جو ظاہریہ جو حسنوں کا ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان کا تو خاکہ بن نہیں سکتا ان کا خاکہ کیسے بن سکتا ہے تم اپنی گندگی اگلتے ہو اور وہ گندگی ہم نے مڑ کے تمہارے منہ میں ڈال لیا ہے حضور کے بارے میں بات کرتے ہو خدا کے لیے ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں وہ جو ننگے آپ کو کرتے ہیں وہ اور ہیں ہم تو پھر بھی عالم لوگ ہیں یہ صوفی ہیں یہ سید ہیں یہ بزرگ ہیں یہ غازی ہیں یہ جناب تسی ہے حضور دے غلامن ساڑھے اندر پھر بھی حیا ہے نہ سکتی اسمبلی دے فلوراں تے گل کیتی ساڑھے مفتی صاحب اسمبلی دے جدوں گل کیتی انہوں نے فنڈ نہیں دیتے آج تک انہاں کوئی گل نہیں کیتی مفتی قاسم نال انہوں نے لیکن جدوں گل حضور دی آئی تے فرمایا پھر ذلیل اعظم ہاں جی ہاں جی ہاں جی جدوں گل رسول اللہ دی آ جائے تو پھر گل اور ہو جاندی پھر گل اور ہو جاندی آؤ آج موقع ہے رسول اللہ سے وفا کرو آج موقع ہے آج لے ان کی پناہ آج حضور کی بات کرو تم نے بھی بچھڑ جانا ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آج بھی جاؤ ذرا اب کیا تاریخ ہے آج 30 کل 31 کل غازی علم الدین صاحب دا آخری عرس دا دن ہے آج بھی عرس جا رہی ہے جنہیں ویکھنا ہوئے تے غازی علم الدین دی قبر تے ٹھوکرے پھلاں دے کیوں پا جا رہے ہیں وہ تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھے آج اسی تو انہوں نے دعوت دیں دیا 1929 جڑے زندہ رہے وہ نہیں مرے مر وہ بھی کہے تے شہید غازی بھی ہویا ملک فیروز خان نون نے غازی دے پیو دی گل نہیں سنی کوئی بندہ اس بھرے مجمع جو میں نے دسے ہو دی قبر کیڑے قبرستان چھے وہ دے پترانوں بھی نہیں پتا ہونا وہ دے رشتہ دارانوں بھی نہیں پتا ہونا لیکن علم الدین نہ تو آڈی رشتہ داری نہ میری میں کہا اقبال گل کی پہ کہنا دل بمحبوب حجازی بستہم اور زین جہت و یک دگر پہ وستہم دل اسی رسول اللہ نار لایا پھر قیامت تک جنہیں وفا کی تھی اسی دل ادنار بھی لایا اور پنڈی راجے تھوڑے پنڈی وچ بڑے بڑے راجے لیکن ایسا راجے نو اسی کیوں کھڑا کیتا کیوں جی اے دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت و یک دگر پہ وستہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی دے رہائی دی بھی کوئی اسباب پیدا کرو ہاں رسول اللہ دی عزت دی گل آئیے تے نال اس بچی نو بھی واپس لے آؤ ایتھو دھمکی لاؤ او کو کھڑا ہو کرتے کہ تو صحیح نا اللہ کے فرشتے اسی کے ساتھ آئیں گے جو کھڑا ہوگا ستیانے نہ کدی نہیں فرشتے آئے نہ کدی بوزدلہ نال فرشتے آنے فرشتے بھی چڑھے نال کھڑانے بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہر بندہ حقیقت پسندانہ گفتگو کردہ میں کہا کائنات میں عزت کی ایک ہی وجہ ہے وہ رسول اللہ کی غلامی اور وفا ہے وفائی کی تو قیمت ہوتی ہے جب بندہ بے وفائی کر جائے نا وہ بیٹا شادی ہو 10 دن بندہ کہ بیٹے نے باپ نہ بے وفائی کی تھی انہاں مرید سن انہاں دے ابا جی دے انہاں نو بھی لے کے گیا اور کہنے لگا شاہ جی تسی میرے پیران دے صاحبزادے ضرور ہو اینو میں معاف نہیں کرنا ہے تے پتراں والی گل ہی کوئی نہیں
یہ تو پتر والی گل ہی کوئی نہیں، امتی والی گل ہی کوئی نہ ہوئے۔ فرانس بکواس کر رہا ہوتا، جواب اے وے کہ اے 3 دن دا تینوں الٹیمیٹم ہے۔ این گل ہوندی، این گل ہوندی، این گل تھوڑی ہوندی۔ ایک سزا اور ایک ہی سزا۔ سچ کیا گلیاں بازار ہیں جو ہوندے ویسی سجائے، نعرہ لا کے تے بندہ جا کے حضور تے غداراں نو پرچی دے دے وے، او تو جھوٹ ماردا تو اینا سجائیں گلیاں بازار اے جڑے کھڑے نے۔ سارے بھائی جتھے جتھے کھڑے ہو، حضور دے غلاماں نال میری گل ہے، 2 نمبریاں نال میری گل کوئی نہیں۔ جڑے داتا صاحب حاضری دے کے تے ووٹ کسی اور نو دین، پھر داتا صاحب کو پوچھنا تا سی بابا جی ایتھے کیوں آئے ہو؟ من سب نبیًا ومن سب نبیًا، یہی تو بیانیہ ہے نا، اس کو ذرا اونچا پڑھنا ہے۔ من سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں، 2 ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن، اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں۔ اس صورت نو میں جانا کھاں و جانا نن کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ یہ صورت شالا پیش نظر، یہ صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں۔ لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، اور مٹھیاں کالی لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں۔ انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے، تو وکاندیاں تے شلاوت بھی آمن او گھڑیاں، اور سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخیاں کتھے جا لڑیاں، اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال، کیتی بھج کے وان کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، ارے سرشارت بے تاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نکاحاں نال، کیتی وچ غما غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیران تے بہوں پریشان ہوئے، انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال، آدم تھی دا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بلے سی ہر نبی، اتھے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال، اور دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال۔ اب ان حدیثوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کرتے ہیں؟ یہ تو پیر میرے علی شاہ صاحب تھے نا، اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا، اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، اور بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا، اور رشک لبے لالی سے یمن۔ تو آپ بالکل یہ نہ الجھا کریں، یہ تو تاریخ اپنی کو خراب کرنے والی بات ہے۔ جب میں جو اب ویل چیئر پر بیٹھ کر میں نے کہا مارو بھائی، اب مجھے کون مارے گا؟ جو مارے گا بھی صحیح تو اچھی بات ہے، حضور کے نام پر تو گردن رکھی ہوئی ہے، اور کیا مسئلہ ہے؟
مجھے تو مزہ آتا ہے. مجھے ہتھکڑیاں اندر انہوں نے لگائی جیل کے اندر, تو میں نے کہا اپنے ہاتھوں کو ایسے کھول کر, میں نے کہا پہلے انہوں نے مجھے یہاں باندھا, یہاں پیچھے باندھی میرے دونوں ہاتھ, یہاں ذرا مشکل تھی, تو میں نے کہا یار آگے باندھ دو, تو آج میری مانی. وہ ہنس رہے, وہ کہنے لگا مولوی کو ہم ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں, یہ ہنس رہا ہے. میں کہا مالک دیکھ رہے, اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی ومعرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لا خفا بھی. امام قسطلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. ومعرفتی باحوال, حضور کو اپنی امت کے حوال کا بھی معرفت ہے. معرفت اور علم میں فرق ہے. ہاں جی, میں اس پر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی آگے. آج معرفتی باحوال و نیاتہم. مولوی خادم لاہور کا, لاہور سے کراچی کیوں آیا, حضور کو یہ بھی میری نیت کا پتہ ہے. آپ کیوں بیٹھے ہیں اس وقت تک, آپ دل میں کیا نیت کیے بیٹھے ہیں, حضور کو اس کا بھی پتہ ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں مجلس میں کہ جب بھی آؤ تو اپنی نیتیں صاف کر کے آؤ, حضور کو تمہاری نیتوں کو بھی پتہ ہے. ہاں جی, ونیاتہم و خواترہم. اور اس وقت میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں. یہ امام قسطلانی فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری امتی کے دل سے کون کون سی بات گزر کے جا رہی ہے. کہ مولوی خادم کے نعرے نہیں لگ رہے, یہ بیچارہ انہوں نے اچھی تقریر کیا تو میں اندر سے جل رہا ہوں, اور کسی کو عزت ہو رہی ہے تو میں اندر سے کڑ رہا ہوں, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. وذالک عنده جلی, یہ ساری باتیں حضور کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے. لا خفا بھی, ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی حضور سے پوشیدہ نہیں. تو جب مجھے یہاں باندھا گیا تو رسول اللہ دیکھ نہیں رہے تھے, تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. جب مالک اس پر راضی ہیں کہ مولوی کو یہاں ہتھکڑیاں لگے, تو مولوی کو چوں چوں کرنے کی کیا ضرورت ہے. بس بات ختم ہے. حضور راضی ہیں اس پر. تو میں ہنسنے لگا, میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے کہا, ایسے کر کے میں نے کہا ساری زندگی حضور کے نام پر حلوے کھائے, روٹیاں کھائیں, پیسے وصول کیے, ہاتھوں کو میں نے ایسے کر کے ایسے تھوڑے سے کھول کر کہا. میں نے کہا آج لطف آیا, آج مزہ آیا آپ کو, ساری زندگی حضور کے نام پر کھایا. تو یہ بول تو نہ سکے, بولیں گے تو قیامت کو, لیکن زبان حال سے کہہ رہے تھے آج ہی تو لطف اور مزہ آیا. آج ہی توجہ. جنگ یرموک میں جب جنگ بڑی سخت تھی نا, تو ایک صحابی کہنے لگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہ میں نے شہید ہونا ہے ہر صورت میں, اب بتائیں حضور کو کوئی پیغام دینا ہے تو میں پیغام پہنچا دوں گا. ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار تھے, تو ایک صحابی کہنے لگے میں نے شہید ہونا ہے, حضور کی بارگاہ میں کوئی پیغام پہنچانا ہے تو عرض کریں. کہا کہ وَتُقْرِئُ عَنِّ السَّلَامَ, کہا جب آپ پہنچے نا تو میری طرف سے حضور کو سلام عرض کرنا. اور کیا کہنا, وَتَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا, حضور جو اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ہم نے سارے پورے پا لیے. اس وقت بھی ان کو یہی بات یاد تھی کہ رسول اللہ کو جا کر عرض کرے کہ ہم بالکل مطمئن ہیں, جنگ یرموک میں ہم پریشان نہیں ہیں کہ 3.5 لاکھ ان کی فوج ہے اور ہم 36,000 ہیں. جا کر کہنا کہ یہ وعدہ جو آپ نے کیا تھا نا, آج 3.5 لاکھ بھی آ گئے اور ہم 36,000 کھڑے ہیں سامنے. اور حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یا معاشر الاسلام حضر ما ترون, کہا اے اہل اسلام دیکھ رہے ہو یہ صورتحال. اگلی بات بڑی عجیب ہے, آپ نے فرمایا فہذا رسول اللہ, فرمایا حضور بھی یہاں موجود. بس بات تو اتنی ہے, اب حضور موجود ہیں تو بات پھر ختم ہو گئی. اور مدینہ پاک سے پیغام آیا جنگ یرموک میں, عورتوں نے لکھا صحابہ کو کہ انتم انصار اللہ, فرمایا تم ہو دین کے مددگار, اور اللہ ینصر من نصرہ, اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرے. یہ فرق ہے.
آپ دین کا پہلے کام کریں گے پھر مدد آئے گی. ستیا صحابہ بدر فرشتے تب آئے جب صحابہ بدر میں پہنچے. مدینے میں سوئے فرشتے نہیں آنے تھے. پہلے شرط ہے اللہ ینصر من، اس شخص کی نصر ماضی ہے. پہلے اللہ کی جو مدد کرے گا مراد اللہ کے دین کی. پہلے مدد تم نے کرنی ہے، اللہ کی مدد آئے گی بعد میں. بس یہ بات پکی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ پہلے آپ کا تخت بنا ہوگا، پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا ہوگا، صبح آپ کھڑے ہوں گے تو مفتی آصف عبداللہ صاحب مفتی اعظم پاکستان بنیں گے، مولانا غلام غوث بغدادی قاضی القضات بنیں گے، یہ گورنر مفتی آصف صاحب سندھ بن جائیں گے، سید زمان جعفری صاحب صدر پاکستان بن جائیں گے، اور یہ جناب ڈپٹی سپیکر بن جائیں گے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں یہ بات میری یاد رہے. اگر کام کرنا پہلے دین کا کام کرو، پہلے دین کا کام کرو تو پھر اس کے بعد ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر، لیکن جب دین کا کام کیا تو پھر بحرین کے گورنر بنے اور ریشمی رومال سے ایسے ناک بھی صاف کیا. اور میں واہ واہ ابو ہریرہ، ایک وقت وہ تھا تمہیں روٹی نہیں ملتی تھی، آج حضور کی وجہ سے گورنر بن گئے ہو تم. سنو وہ آپ منظر یاد. ہمارے پاس تو لاکھوں چیزیں موجود ہیں. اللہ کے بندو، کبھی آپ نے سوچا کہ تہ بند باندھا ہوا ہو، گھٹنوں سے لے کر ناف تک کپڑا صرف موجود ہو، تو پھر بھی دین کی مدد کے لیے چل پڑیں. لاکھوں روپے کروڑوں بینکوں میں ہو اور میرے جیسا 20 قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، پگڑی جناب باندھی ہوئی ہو، 20 قسم کے جبے ڈالے ہوئے ہو، تو ہمیں کیا پریشانی ہے دین کا کام کرنے کے لیے؟ جن کے پاس پیٹ پر پتھر بندھے ہوں پھر مٹی کے ٹوکرے سر پر اٹھا لیں. میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں؟ 20 قسم کے کھانے کھا کر بھی ہم دین کا کام نہیں کرتے. اس واسطے میں اس بات کی آپ سے آرزو کروں گا کہ آپ اپنے کان بند کر دیں. لاکھوں شیطان اور اس کے چھوڑو جی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے دین کا کام کر رہا ہوں. تیرے پیٹ میں کوئی درد ہے؟ یہ کام کتنا ہوتا ہے طریقے کا. اس نے جس نے لایا گلی وہ دینا ٹور چلی، یہ ایسے نہیں ہو گیا. ہاں جی، یہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں گلی لایا وہ دینا ٹور چلی. اے نہیں، گنگا گئے تھے گنگا نال، جمنا گئے تھے جمنا داس. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں ان کا بند، بس حضور کی بات کرو. ہاں ہمیں جن نعرہ ہم نے سارے نعرے کر دیے بند. اب جب نعرہ لبیک ہے تو پوچھو بھائی تیرے پیٹ میں کیا درد اٹھایا ہے؟ ہاں ہم نے یہی کہا انہیں جانا، بس بات ختم ہے. ہمارا کوئی منشور، کوئی لمبے چوڑے لوگوں کے منشور ہوں گے، ہمارا ایک ہی منشور ہے، انہیں جانا انہیں مانا. بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم آؤز گربہو نہ رسیدی تمام بولا. یہ ہمارا اتنا مختصر دستور ہے، منشور ہے. اس میں کیسر و کسرا کے خزانے بھی آ جاتے ہیں. کیوں جی؟ مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگ جاتا ہے. اس میں دنیا کی سپر پاوریں بھی گر جاتی ہیں، لیکن ماننا صرف پھر حضور کی ذات کو ہی. ادھر سے کوئی ہٹانا چاہے تو پیچھے ہٹو، حضور کی بات سناؤ، حضور کی بات سناؤ. لو جی اب میں آخری حدیث پاک سنا دوں. کدھر؟ اچھا جی آپ ہی کرتے رہنا. میرا یہ میں آپ ہی دے دیں بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا نا، آپ پھر بعد میں دعوت. غازی تنویر کا کہتے ہیں عرس کرنا ہے. اچھا جرأت و بہادری والا. اچھا یہ 24 تاریخ کو انہوں نے کرنا ہے، ادھر ہی کہتے ہیں، تو اس کی بھی دعوت ہے. آپ اس دن پھر آپ نے آنا ہے انشاءاللہ. غازی تنویر احمد قادری نے مجھے تازہ خط لکھا ہے ابھی جیل سے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ انگریز یہ کہتے ہیں، ان کی ایجنسیاں کہتی ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا. یہ انہوں نے ابھی خط یہ پڑھا ہے، اس کے موبائل میں ہے، ابھی ان کے دوست نے وہاں سے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی ایجنسیاں کہتی ہیں ہم نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا. عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہتے ہیں ان کے عاشق جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ایسا حسین آدمی نہیں دیکھا. ابھی جو ملاقات کر کے آئے نا.
پیر اس بار پیر کو تھی نا ملاقات، پیر والے دن وہ کہتے ہیں اتنا حسین غازی تنویر بن گیا ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. عاشقان او سے خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اب آپ انگریزوں کو بھی دعوت اسلام دیں. مجھے کہا کہ اب آپ کی بات جو ہے وہ پورے یورپ میں وہ پریشان ہے کہ یہ غازی تنویر کہتا ہے میں اس سے متاثر ہوں، اور وہ سارے انگریز غازی تنویر سے متاثر ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم متاثر ہیں تنویر سے، اور تنویر کہتا ہے میں مولوی خادم سے متاثر ہوں. تو گل وچ اور بن گئی کہ نہ بن گئی؟ گل بن گئی بچ گل بن گئی. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ انہوں نے انگریزوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ ہارڈ قسم کا آدمی ہے جو ہیں جی ہارڈ کلر، ہاں بھائی کہتے ہیں یہ ہارڈ کلر کا ہے، یہ مانے سخت آدمی ہے. سخت ہونا ہی ہے نا، کمال ہے. جن کی باتیں ہم کرتے ہیں پھر ایسی بات ہے نا وہ تو کمر کسی کی لگنے ہی نہیں دیتے کائنات میں. ہاں جی وہ ایک بار جائے تو صحیح کوئی، لیکن گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا. گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا، وہاں کام کرنا پڑتا ہے، کر کے دکھانا پڑتا ہے. مالک دیکھ رہے ہیں، مالک دیکھ رہے ہیں. بس جی اعلان ہو گیا. 24 مارچ کو انشاءاللہ یہاں 9 بجے انشاءاللہ تربیتی اجلاس بھی ہوگا. تربیتی یہی ہے کہ پاکستان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. 70,000 بچیوں نے جو قربانیاں دی اپنی عزتوں کی، ہم نے وہ بدلہ لینا ہے ہندوؤں سے. کشمیر بھی ہم نے واپس لینا ہے ہندو سے. برما کا بھی بدلہ لینا ہے. ملک شام بھی واپس لینا ہے. عراق بھی واپس لینا ہے. اور جو مصر کے اندر جنرل سیسی یہودی نے 7,000 مسلمان بچوں اور بچیوں کو، عورتوں اور مردوں پر ظلم کیا، اس ظالم سے بھی ہم نے بدلہ لینا ہے. ہاں جی دنیا کفر کو بتانا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. اب یہ ووٹ نہیں ہونا، 2018 میں ریفرنڈم ہونا ہے. ہاں ریفرنڈم ہونا ہے ہر گلی محلے سے، ہر جگہ. تو لبیک لبیک جب آپ نکلیں گے نا تو یہ بھاگ جائیں گے، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے محمد عربی کے شعر آ گئے، کیا ہو گیا؟ جس طرح توجہ، جس طرح پاکستان بننے کے وقت ایک نعرہ دیا گا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ان جاوے کہ پوری دنیا تے گونج جائے. بھائی جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ بات، دور ہٹو ہے دشمن ملت. علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرن کے لرزانے. اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت. یہ ریفرنڈم ہونا ہے انشاءاللہ، آپ تشریف رکھے. ریفرنڈم ہونا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا. آپ جس طرح وہاں ہر گلی سے پاک بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ لگا نا، جو نہیں چاہتے تھے ان کی زبان پر بھی جاری ہو گیا تھا. آپ اس لبیک کے نعرے کو اس طرح پھیلائیں کہ جو نہیں چاہتا وہ کیا بن گیا؟ کہنے لگا بس 2018 میں حضور کا دین آ رہا ہے، حضور کا دین آ رہا ہے، حضور کا دین آ رہا ہے. عید و قوت حافظ کائنات زندگی را محورن، بس یہی بات کرنی ہے. ایسے اس نعرے کو بغیر شرم کے، شرم نہیں کرنا، شرم والی اور بہت ساری باتیں ہیں. یہ تو ایسے ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھی ہے اس نعرے سے. آپ نے گلی گلی، میں وہاں یہی کہہ رہا ہوں، انتخاب کا ہم نے نام رکھا ہے، اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا. حضور کا دین تخت پر آنا ہے، حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے بس. اور میں نے کبھی کہا مولویوں پیروں کو تخت پر نہیں لانا، ہاں یہ پکی بات ہے، مولویوں پیروں کو تخت پر نہیں لانا. مولانا نمازیں پڑھانیاں، میں ذرا بھائی حضرت پڑھانا ہے،
پیر صاحب نے پیری مریدی کرنی، انہیں تقریر کرنی، انہیں بھی اپنی پیری مریدی انہیں درس دینا ہے، مولوی جتے آئے انہیں ایتھی رہنا ہے، تسی آنا ہے ہوتے، لیکن یہ ہر ایک کو پتا ہو کہ محمد عربی کا دین بیٹھا ہے اوپر، بس ہاں کسی ظالم کسی بدکار کو جرت نہ ہو کہ ویسے آنکھ اٹھائے، اسے پتا ہے ابھی رسول اللہ کا دین مجھے پکڑ لے گا جناب، مولوی نہیں پکڑے گا، دین پکڑے گا اس کو، دین پکڑے گا، دین بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، اس کا اپنا دستور اور منشور ہے، دین کی بات کرنی ہے۔ میں نے کبھی میرے منہ سے سنا ہے، میں ڈی چوک کے اندر صرف صغیر اور کبیر پڑھاؤں گا، 1,00,000 طالب علم بھی مجھے دے دیا جائے گا، میں پھر بھی صرف نہ پڑھا دوں گا، اکیلے پڑھا دوں گا، کمال والی بات، 24 گھنٹے پڑھاواں گا، صرف نمازاں دا وقفہ دے دینا، دنیا میں کام کام کام، جب قبر میں جائیں تو رسول اللہ فرمائے اتنا کام کر کے آپ سو جاتے، آپ سو جاتے، اتنا تو، ہاں جی کیوں جی یہ کیا بات ہوئی جی، میں راتی تقریر کرن گیا سی، سویرے صبح کی نماز بعد جماعت نہیں پڑھی، میں جلسے میں پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے، میں نے کہا تقریر سننے کا یہ معنی ہے کہ میری تو تکبیر تحریمہ بھی آپ جو ہے وہ نہیں جاتی، میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں، میں جی درس دے کے آیا، لہٰذا جناب میں بڑا تھک گیا، کوئی تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے، یہ صحابہ کو تھکاوٹ نہیں نہ ہوئی تو 20 قسم کے کھانے والوں کو تو تھکاوٹ ویسی بھی نہیں ہونی چاہیے، اوپر سے کوکو کولا وکھرا جناب، پیپسیاں وکھریاں، ہاں جی حلوے وکھرے، مانڈے وکھرے، کیا پریشانی ہے جناب، ہاں جی اب میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ عن قیس بن حازم، ہم جو بات کر رہے ہیں ہم سے مراد یہ حضرات ہیں، میں تو آپ کو پتا ہے نا کتا پاک رسول اللہ کا میں، یہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین ہم نے پڑھا ہوا ہے، بعض دفعہ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ عن قیس بن حازم قال سمعت سعد بن ابی وقاص یقول انی لاول رجل احرق دما فی سبیل اللہ وانی لاول رجل رمى بسهم فی سبیل اللہ لقد رأیتنی اغزو فی العصابۃ من اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ناکل الا ورق الشجر والحبلۃ حتی تقرحت اشداقنا حتی ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة والبعیر واصبحت بنو اسد یعذروننی فی الدین لقد خبت اذن وضل عملی۔ قیس بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام کی خاطر بندہ مارا ہے۔ بعض دفعہ اپنی باتوں اپنے کارنامے بیان کرنے پڑتے ہیں، میں صرف ناؤ کا اس لیے بات، اور میں وہ مسلمان ہوں جس نے اسلام کی خاطر بندہ مارا، اور پہلا میں وہ بندہ ہوں جس نے اسلام کی خاطر تیر چلایا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اغزو فی العصابۃ، صحابہ کے لشکر میں میں جہاد کر رہا تھا، من اصحاب محمد ما ناکل الا ورق الشجر والحبلۃ، ہمیں روٹی تو کھانا درکنار، ہم پتے کھاتے تھے، سعد بن ابی وقاص کہتے، اور کیکر جو ہے اس کی پھلیاں کھاتے تھے، اور پتے اور کیکر کی پھلیاں کھا کھا کے حتی تقرحت اشداقنا، ہمارے منہ زخمی ہو گئے، منہ زخمی ہو گئے، اور حتی ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة والبعیر، تو فرمایا ہمیں پاخانہ ایسے آتا تھا جیسے بکریاں مینگنی کرتی ہیں، ایسے ہم پیشاب کرتے تھے۔ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَذِّرُونَنِي، پھر اس کی معافی نہیں ہے، تم نے سمجھا تھا وہ ایک باہر پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ غدار ہے، یہ کہتے ہیں وہ غدار ہے، اب ہے کون؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کر دے گا، پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو تم، جنہ یار خرید نہ کیتا۔ حضرت عبداللہ بن انیس حضور کی نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے حضور کے سامنے، کنت اذا ہم النبی بکافری سبقت الیہ باللسان و بالیدی، اور میں سنو قیامت تک میرے محبوب کے غلاموں، ابھی رسول اللہ کسی بندے کا ارادہ ہی کرتے تھے
تو میں بڑھ کر ہاتھ اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا تھا. ہاں یہ ہے، یہ بات ہے. جنہ یار خرید نہ کیتا، جنہ یار رسول اللہ کے دشمن دھمکی بھی نہ لا سکے.